سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کو کتنا آسان بتلا دیا۔ سب سے پہلے اپنے بندوں سے اپنے رشتہ ایمانی کو ذکر کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ علماء بلاغت کہتے ہیں کہ یہ اسلوب محبت ہے کہ اپنے اور مخاطب کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو ذکر کر کے خطاب کیا جائے۔ مثلا والد اپنے بیٹے سے محبت کے ساتھ کہے، اے میرے بیٹے، تو اس کو کہیں گے یہ اسلوب محبت ہے کہ اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان جو رشتہ تھا اس کو ذکر کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کہے، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے وطن کے لوگوں، یہ بھی اسلوب محبت ہے۔ کوئی اپنے بھائی سے کہے، اے میری ماں کے بیٹے، تو یہ بھی اسلوب محبت ہے۔ اس رشتے کو ذکر کیا گیا جو مخاطب اور مخاطب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی اسلوب محبت ہے۔ ایمان وہ رشتہ ہے جو بندے اور معبود کے درمیان قائم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی حکم دیتے ہیں اور اس سے پہلے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ اسلوب محبت ہے، اس رشتے کو ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارا اور ہمارے معبود کے درمیان قائم ہے۔ اور یہ کتنا بڑا رشتہ ہے ایمان کا، بندے کو معبود سے جوڑ دیتا ہے، بندے کو معبود سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ رشتہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب یہ رشتہ جڑ گیا تو اب یہ بہت بڑا باوقار جوڑ قائم ہو گیا بندے کا اپنے معبود سے۔ جب ایمان کا رشتہ نہیں ہوتا تو پھر یہ انسان کیا ہے؟
پیدا کرنے والے نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اور جب رشتہ قائم ہو گیا تو اب یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اسے بڑا مقام دیا ہے۔ دوسرا اشارہ جو یا ایھا الذین آمنوا میں ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جس طرح سے بندے اور خدا کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے، اسی طرح سے ایمان بندے اور خدا کے درمیان ایک معاہدے کا نام بھی ہے۔ اس معاہدے کی روح سے بندے پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے تو جہاں یہ اسلوب محبت ہے وہیں یہ اس ذمہ داری کی یاد دہانی بھی ہے جس ذمہ داری کا ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، پھر فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ قدیم ترین عبادت ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے چلی آ رہی عبادت ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے اور اس روزے سے بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو بنایا ہے جسم سے اور روح سے۔ جو جسم ہے وہ زمین سے تیار کیا گیا ہے اور زمین کی بہیمیت جسم کے اندر موجود ہے، اور روح عالم بالا سے آتی ہے اور روح میں فرشتوں جیسی ملکوتیت ہے۔ دونوں چیزیں مل گئیں۔ زمینی جانوروں کی، چوپایوں کی، درندوں کی، حتیٰ کہ رینگتے کیڑوں کی، حتیٰ کہ تیرتی مچھلیوں کی جو بہیمیت ہے وہ انسان کے جسم میں موجود ہے۔ کھانا بھی مانگتا ہے، پینا بھی مانگتا ہے، توانائی بھی مانگتا ہے، پھر اس جسم کے تقاضے بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ جسم بہیمیت رکھتا ہے لہذا جوڑنا بھی چاہتا ہے، چھیننا بھی چاہتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بہیمیت اور روح آئی ہے عالم بالا سے، تو روح کے اندر ملکوتیت ہے، فرشتوں جیسی صفات، نہ کھانے کا تقاضا نہ پینے کا تقاضا، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کی اپنی خوراک ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد ہے اور سخاوت ہے۔ اس چیز سے ملکوتیت بنتی ہے۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی، بہیمیت بھی ہے اور ملکوتیت بھی ہے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تلاوت اور عبادت سے دور ہوتا ہے، اور جب دنیا کو چھیننے اور جوڑنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے اور اس کی ملکوتیت بالکل کمزور ہوتی ہے۔ جب یہ تلاوت اور عبادت کے ماحول میں آتا ہے، ذکر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے اور عطا کی صفت کو اختیار کرتا ہے، تو اب اس کے اندر ملکوتیت ترقی کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اندر بہیمیت بالکل نہیں ہوتی، صرف جسم کے جو ضروری تقاضے ہیں کہ جن کے بغیر بشریت متحقق ہی نہیں ہو سکتی تھی،
ان تقاضوں کو رکھا گیا، باقی فرشتوں کے اندر ملکوتیت ہی ملکوتیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء بہت زیادہ مشابہ ہوتے ہیں فرشتوں کے، اور انسان جتنا اس ماحول سے دور ہوتا ہے اس میں بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کی عبادت رکھی کہ جب ملکوتیت کمزور پڑنے لگے تو روزے کے ذریعے اپنے اندر فرشتوں والی صفات کو پیدا کرو، روح کو طاقت پہنچاؤ۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو کھانے پینے سے روک دیا، فرشتوں کے جنسی جسمانی تقاضے نہیں ہوتے تو جنسی جسمانی تقاضوں سے روک دیا، اور ترغیب دی کہ آدمی تلاوت اور عبادت کے ماحول میں رہے، ذکر اور تسبیح کے ماحول میں رہے، اور اس کے اندر ہر وقت حضوری والی صفت کو پیدا کر دیا۔ بڑی اونچی صفت ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ احساس ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پورے تصوف کا خلاصہ اور پورے تصوف کا سر کا تاج یہی وصف حضوری ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اسی احساس کا نام ہے۔ میں اور آپ ہم سب غسل کر کے آئے ہیں، کتنی احتیاط سے منہ میں پانی ڈالتے ہیں کہ کہیں پانی حلق تک نہ چلا جائے، حالانکہ آدمی سوچے کہ یہاں کون دیکھ رہا، تھوڑا سا پانی میں حلق کے اندر پہنچا دوں تو کیا ہو جائے گا۔ کتنی احتیاط سے ناک میں پانی ڈال رہا کہ ایک قطرہ بھی حلق کی طرف نہ چلا جائے۔ سامنے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز سے اپنے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے۔ تو یہ وہ وصف حضوری ہے جو ہزار مجاہدوں کے بعد پیدا ہو جائے تب بھی اس پر مبارکباد دی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی جو اس پورے راستے کا خلاصہ ہے۔ مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے عمر میں بڑے تھے، لیکن ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے بیعت کروں اور اللہ کی محبت کا راستہ ان سے پوچھوں۔ آئے اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے عمر میں بڑے تھے تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بہت احترام سے استقبال کیا، بٹھایا۔ یہ والد ماجد ہیں، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ دادا ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کے اور حضرت مولانا یوسف کاندھلوی کے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے احترام کے ساتھ بٹھایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیت ہونے آئے ہو کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں لیجئے اور اللہ کی محبت کا راستہ سکھائیے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حاضر، جو بھی آپ خدمت کہیں گے میں کروں گا، لیکن یہ بتلائیے کہ آپ کو وصف حضوری حاصل ہے یا وصف حضوری حاضر نہیں ہے؟ وصف حضوری حاصل ہے یا وصف حضوری حاصل نہیں ہے؟ کچھ دیر وہاں اسماعیل کاندھلوی نے سر جھکایا اور سوچا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ تو حاضر ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے اور دنیا کا کام کرتے یہ خیال تو مجھے رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا اللہ اکبر، اب اس کے بعد میں آپ کو مزید کیا دوں گا، آپ کو سب کچھ حاصل ہے۔ اس لیے کہ پوری محنت کا حاصل یہ ہے کہ یہ احساس ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے ہر عمل کا حساب لے گا۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی
تو اس کو خلاصہ حاصل ہو گیا۔ یہ وصف حضوری کھانے پینے کی حد تک الحمدللہ ہر روزے دار کو حاصل ہوتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اس کو مزید آگے پھیلائیں کہ کھانے پینے میں ہی نہیں، بولنے میں اور دیکھنے میں، سننے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں، ماحول میں اور سونے میں جاگنے میں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں، حتیٰ کہ اپنے جسمانی تقاضوں میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب، میرا معبود میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے حساب لے گا۔ اس وصف حضوری کو پیدا کرنے کے لیے روزہ دیا گیا، اور جب یہ وصف حضوری حاصل ہو گیا تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، متقی بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے صحابہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے انہیں علم کی مبارکباد دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ اس طرح سے تھپکی دی اور فرمایا علم مبارک ہو، اور فرمایا اقرأہم ابی، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قرآن کا عالم ابی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابو المنذر یہ بتلائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور تنگ سا راستہ ہو؟ حضرت عمر صحرا کے رہنے والے، صحرا کے پلے بڑھے، فرمایا کہ بہت مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ دونوں طرف جھاڑیاں اور تنگ سا راستہ، اور میں اس راستے سے گزرا۔ حضرت ابی نے فرمایا کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور اپنے جسم کو سکیڑ لیا اور دونوں طرف کی جھاڑیوں سے بچتے بچاتے گزر گیا۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ ایک طرف نفس کی جھاڑیاں، نفس کے ترغیبات، نفس کی خواہشات، شہوات، اور دوسری طرف شیطان کی جھاڑیاں، شیطان کے بچھائے ہوئے جال، اور بندہ مومن دونوں طرف کی جھاڑیوں سے بچتا بچاتا گزر جائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو، تو شیطان کو قید کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اور حدیث صحیح میں آتا ہے صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ جو گناہوں کے تقاضے آ رہے ہوتے، یہ سابقہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر شیطان قید ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے وسوسے تو ہوتے لیکن وسوسوں میں زور نہیں ہوتا۔ شیاطین قید کر دیے گئے، ایک طرف کی جھاڑیاں کچھ تراش دی گئی، اور کھانے پینے سے روک دیا، جسمانی تقاضوں سے روک دیا، تو بہیمیت کمزور ہو گئی اور فرشتوں جیسی صفت آدمی کے اندر پیدا ہو گئی، تو نفس بھی کمزور کر دیا۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 4 کام کر لو تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا۔ قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، قلت الاختلاط مع الانام۔
کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، لوگوں سے میل جول کم کرنا، رمضان المبارک کے اندر یہ سب چیزیں جمع ہیں۔ کھانا کم ہو گیا اس لیے کہ جتنا بھی کھائیں ایک وقت بہرحال رکنا پڑتا ہے، مقرر ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک کھانے کے تقاضوں کو دبانا ہے، پینے کے تقاضوں کو دبانا ہے۔ اسی طرح سے سونا کم ہو گیا کہ سحری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے سحری کھانے والوں کو، اور اس کو مبارک کھانا بتلایا ہے۔ تو سحری میں اٹھنا ہے، اور اسی طرح سے قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ سونا کم ہو گیا، گفتگو کو بھی کم کر دیا، اس لیے کہ جو مقصود تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آدمی ہر قسم کی گفتگو کم کرے، بلکہ مقصود یہ تھا کہ لغو باتوں کو اور گناہ کی باتوں کو چھوڑے۔ تو یہ روزے کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی اپنی زبان پر قابو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں چھوڑ رہا اور کھانا پینا چھوڑ رہا ہے تو بے فائدہ چھوڑ رہا ہے۔ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے رکھنے والے ہیں کہ ان کے روزے کا حاصل فقط بھوک ہے۔ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے، تراویح اور تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام اللیل کا حاصل سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کھانے پینے کو تو روکا، اپنے حلال جسمانی تقاضوں کو تو روکا، اور حرام کو نہیں روکا۔ جب حرام کو نہیں روکا تو اس کا روزہ بے فائدہ ہے۔ روزے کا تقاضا یہ تھا کہ حلال سے رکا، حرام سے اور زیادہ رکتا، کیونکہ حلال کو تو وقتی طور پر منع کیا گیا ہے، حرام تو ابدی طور پر ممنوع ہے۔ تو وقتی ممنوع سے تو رک رہا ہے، اور اس میں تو یہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو ابدی ممنوع ہے اس سے نہیں رک رہا، حرام نوالے سے نہیں رک رہا، حرام بات سے نہیں رک رہا، حرام نگاہ سے نہیں رک رہا، تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں کو دیکھا کہ وہ غیبت کر رہے ہیں، تو ان سے فرمایا کہ تمہارا تو روزہ ٹوٹ چکا، اس لیے کہ روزے میں جب تم نے غیبت کی تو کیا ہوا، وہ کھانا جو حلال تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور غیبت جو مردہ بھائی کا گوشت کھانے برابر تھی اس پر تم پل پڑے۔ تو جب آدمی حرام سے ابدی طور پر بچے گا اور حلال سے بھی وقتی طور پہ بچے گا تو اب اس کو صفت تقوی حاصل ہو جائے گی۔ ایام معدودات، پھر آگے فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی چند دن اگر تم نے صحیح گزار لیے تو انشاءاللہ تمہاری روح ایسی پاکیزہ اور طاقتور ہو جائے گی کہ پھر تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیے جب ماچس کی تیلی کو آگ لگاتے ہیں تو رگڑنا شروع میں ہی پڑتا ہے، مسالے کو شروع میں آگ لگ گئی تو پھر اس کے پیچھے لکڑی ہے وہ خود جلتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رمضان ہے اس چیز کا نام ہے کہ اپنے اندر تقوی کی آگ روشن ہو جائے۔ جب روشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ پورا سال اس کی برکتیں ہمیں حاصل رہیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ رمضان میں ہم کچھ چیزوں کی اہتمام کے ساتھ پابندی کریں۔ سب سے اہم چیز
جو اصل مقصود ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بہت بچیں، ہر قسم کے حرام کو اپنے سے دور کر دیں، لقمہ حرام، گفتگو حرام، نگاہ حرام، ان سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، حرام نگاہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور حرام لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور حرام گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، فضول بحث سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، یہ چیزیں روزے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بلا وجہ کی بحث، اس بحث سے قلب کا نور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان المراء یذهب بنور القلب، فرمایا بحث کرنا دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اپنی روح کی غذا کچھ بڑھا دے، تراویح کا اہتمام کرے اور اہتمام کے ساتھ پوری تراویح پڑھے۔ آج کل یہ عجیب بات بکثرت لوگوں میں پھیل رہی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب فرض نہیں ہے، اس لیے جتنی پڑھنا چاہو پڑھ لو، جتنی پڑھ سکو پڑھ لو۔ اے اللہ کے بندو، یہ تمہیں کس نے کہا کہ کرنے کے کام صرف فرض ہوتے ہیں؟ کرنے کے کام کبھی فرض ہوتے ہیں، کبھی واجب ہوتے ہیں، کبھی سنت مؤکدہ ہوتے ہیں، کبھی سنت غیر مؤکدہ ہوتے ہیں، کبھی مستحب ہوتے ہیں، کبھی نفل ہوتے ہیں۔ تو تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اہتمام کے ساتھ پوری تراویح پڑھیں۔ اور یہ مہینہ ہے، گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں کے اندر بھی آدمی ایسی کم ہمتی کی باتیں کرے اچھا نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ پوری تراویح پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تلاوت کا اہتمام کریں، یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو مقدار سے زیادہ معیار پر توجہ دیں، الفاظ کو صحیح کر کے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، کچھ نہ کچھ وقت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی نکالیں۔ اسی طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ، اسی طرح درود شریف، اسی طرح تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا اہتمام کریں۔ سحری کا اہتمام کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نصیب ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہ کھانا ہو تو چند کھجوریں اور پانی ہی پی لیں۔ افطار کے موقع پر دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو قیامت میں حاصل ہوگی اور ایک خوشی یہ ہے کہ افطار کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد تک کا جو وقت ہے، اس وقت کو اگر پورا نہ ہو سکے تو چلو 20-25 منٹ ہم دعاؤں کے لیے ضرور رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے گڑ گڑا کے اپنے جملہ حلال مقاصد کے لیے دعا مانگیں۔ یہ مبارک مہینہ بس گنتی کا چند دن ہے اور بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔